رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ محبوب نبی آقائے نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں رونق افروزی عطا فرمائی۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا تاریکیوں سے روشنی کی طرف ہم مسلمانوں کو لانا ہوا۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا ہم گناہ گاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جوڑنا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں جو بلندی عطا فرمائی، کسی اور نبی کو ویسی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نبی کی امت میں ہم کو شامل کیا گیا۔ ناظرین، اگر ہم اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو گزری ہے، بالخصوص مکی جو زندگی آپ کی گزری ہے، اس پر اگر ہم بات کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کے تحت آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، اور آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی اور دعوت دین۔ انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر مختصر انداز میں کچھ کہنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، امید کہ آپ حضرات کی توجہ ہوگی۔ ناظرین، ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی تشریف آوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ کی منشا کے مطابق حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ روایات کے مطابق یہ بات بیان کی گئی کہ 571 ہجری میں حضور 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی یہ وہی خوبصورت مرحلہ تھا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کفر کو مکمل طور پر نیست و نابود فرمایا، اور دین حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو شیطان دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کا کہنا یہی تھا کہ اب میری جتنی بھی تدبیریں ہوں گی تمام کی تمام رائے گاں ہو جائیں گی، کیونکہ اب وہ نبی آ چکے ہیں کہ جن کی آمد کی وجہ سے، جن کے سبب، جن کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالی امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اس نبی محترم کی آمد ہوتی ہے 571 عیسوی میں۔ وقت گزرتا رہا، پھر اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ 576 عیسوی میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔
پھر اسی طرح وقت اور گزرتا رہا، پھر 578 ہجری میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ سامعین، ناظرین، یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ جب دنیا میں تشریف نہ لائے، آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے ابھی بمشکل 5.5-6 برس کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ پھر 2 سال کا بھی عرصہ نہیں گزرتا اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آپ کے دادا جو آپ کے بہت بہترین سرپرست تھے حضرت عبد المطلب، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں دیتا ہے، یعنی کہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت تو گزرتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جوانی کی طرف آپ نے قدم رکھا، پھر اس کے بعد جوانی سے آپ آگے بڑھتے ہوئے پھر وہ وقت بھی گزرا کہ 40 سال کی عمر کے آپ مرحلے میں آ گئے۔ تھوڑا سا پیچھے آئیے کہ جس وقت آپ کی عمر 25 سال ہے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح مقرر ہوتا ہے، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار کہلائے جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ آپ مستقبل میں جو نبی کے اعلان کیے جانے والے ہیں ان کی آپ زوجہ مطہرہ بن جاتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں داخل ہوئے۔ یہاں یہ گفتگو بے جا نہ ہوگی کہ آپ ابھی یہ 40 سال کی عمر تک پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت پہ پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پورے مکہ مکرمہ میں نہ صرف بلکہ اس کے آس پاس کے دوسرے علاقوں میں بھی اس طریقے سے مشہور فرما دیا تھا کہ لوگ آپ کو جانتے تھے صادق کے نام سے، آپ کو جانتے تھے امین کے نام سے، یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار آپ کو کہا جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ وہ دورہ تھا کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ امانتوں میں خیانت کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، جہاں پہ دور جہالت مکمل کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی طرح طرح کے ظلم و جبر میں مصروف تھا، اور ہر قسم کے طرح کے مسائل وہاں پر اس قسم کے تھے کہ لوگوں میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اچھائی وہاں پر ظاہر نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر قسم کی برائی وہاں پر عروج پہ تھی۔ ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لاتے ہوئے، ایسے ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے آپ کو صادق اور امین منوانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس حوالے سے مجھے حضرت خواجہ شوق کی نعت کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار سے ایک ایسا ماحول پیدا فرما دیا کہ لوگ آپ کو صادق اور امین اور عقل مند اور سمجھدار کہنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ آپ کو مسلسل یہی کہتے رہے کہ اتنا زیادہ بہترین انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت یوں ہی گزرتا رہا، جیسا کہ میں نے کہا کہ 40 سال کی عمر ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس عمر میں جب آپ داخل ہوئے تو بتایا جاتا ہے روایات کے ذریعے سے کہ آپ کے مزاج میں تھوڑا سا اچاٹ سی کیفیت پیدا ہونے لگی دنیا داری سے، دنیاوی ماحول سے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو غار حرا کی طرف لے جانا مناسب سمجھا۔ غار حرا میں آپ رونق افروزی بخشتے رہے غار حرا کو، وہاں پر آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کو بہتر معلوم ہوتا
عبادت میں مصروف ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بیان یہ کیا گیا کہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا، جس طریقے سے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں ویسا کوئی مخصوص طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیز بہتر معلوم ہوتی وہ حساب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت فرماتے تھے۔ سلسلہ چل رہا تھا، 40 سال کی عمر مکمل ہوئی۔ بتایا گیا کہ قریباً 40 سال 6 ماہ کی عمر تھی۔ ایسے وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے غار حرا میں، اور فرمایا جاتا ہے کہ اقرأ اقرأ فرمایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ کئی طرح کی توجیحات کی گئیں۔ کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے، مگر اختصار کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ یہ مفہوم لینا کہ ما انا بقارئ کا یہ مفہوم لینا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک زیادتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا پڑھنا لکھنا آتا تھا کسی اور کو آ ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو پھر آپ نے جو دین پھیلایا، آپ نے جس طریقے سے دین کی باتیں کی، آپ نے جس طریقے سے علم پھیلایا، یہ آپ کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے متعلق جو تعلیم عنایت فرمائی، جو علمی نکات آپ نے بیان فرمائے، جو علم کی خوبیاں آپ نے بیان فرمائی، یہ بڑے سے بڑا عالم بھی بیان نہیں کر سکتا جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں، دوستوں اور ناظرین، یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ سرکار نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، یہاں پہ ایک ترجمہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا نہیں، بلکہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام تکرار کر رہے تھے اقرا، پڑھیے پڑھیے، سرکار نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، جب سرکار نے پڑھ کے بتا دیا کہ میں کیا چیز ہوں، تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف پڑھنا جانتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے آپ کو اتنا زیادہ علم عطا فرمایا کہ کسی اور کو ویسا علم دیا ہی نہیں گیا، بلکہ قرآن پاک میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہم نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یعنی ہم نے آپ کو تمام چیزیں سکھا دی ہیں، وہ باتیں سکھائی ہیں جو آپ جانتے نہیں تھے، یعنی کہ ہر بات آپ کو سکھا دی گئی، ہر بات آپ کو سمجھا دی گئی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق جب فرمایا گیا تو تب آپ نے جو پڑھنا تھا پڑھا، سنا دیا، پھر گھر تشریف لائے، دولت خانہ تشریف لائے، وہاں پر آپ کے اوپر کپ کپی تاری تھی۔ اس کا سبب ایک یہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آقا علیہ السلام ابھی آپ کے لیے نبوت کے اعلان کا معاملہ نہ تھا، اور آپ دنیاوی طور پر زندگی گزار رہے تھے، اور پھر یہ کہ اچانک جبریل علیہ السلام کو جس کیفیت میں آپ نے دیکھا تو ایک انسانی جو لبادہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس لبادے کا تقاضا یہی تھا کہ کچھ ایسی کیفیت ہو جو انسانوں کی عام انسانوں کی ہوتی ہے، تو وہی کیفیت آقا علیہ السلام کی ہوئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ مجھے کپ کپی ہو رہی ہے، کچھ چادر اڑا دی جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑھائی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اندیشوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ جواب میں آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر ایک کے ساتھ خیر اور بھلائی فرمانے والے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ بھی مکمل طور پر آپ کا رب بھلا اور خیر ہی کرنے والا ہے۔ اور یہی ہوا، کچھ وقت گزرا، آقا علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ آپ تبلیغ دین فرمائیں۔ یہ اشارہ جو تھا در حقیقت خفیہ دعوت کا سلسلہ تھا، خفیہ دعوت کے لیے حکم ہوا تھا۔ ابھی یہ حکم نہیں تھا کہ آپ علل اعلان حکم کریں، علل اعلان فرما دیں۔ تو خفیہ دعوت کا جب آقا علیہ السلام کو اشارہ دیا گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور فرمایا کہ یہ خفیہ دعوت کن کن لوگوں کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ آپ نے
جب غور فرمایا تو آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جہالت کے ماحول میں بھی سلیم الفطرت بنایا ہے، ان کے سامنے اگر تبلیغ اسلام کی جائے تو بہت بہتر ہے۔ تو آپ نے سلسلہ شروع کیا اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام پیش فرمایا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانتی ہوں۔ کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا، کلمہ شہادت انہوں نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پیش فرمایا۔ آپ نے ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی اسلام قبول فرمایا۔ روایتوں کے ذریعے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو پیش فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگر مرد حضرات میں اگر دیکھا جائے تو بتایا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام پیش کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں، فرمایا گیا کہ اگر غلاموں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے زید بن حارثہ نے اپنا اسلام پیش کیا، اور بچوں میں اگر دیکھا جائے تو مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو پیش فرمایا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے، آہستہ آہستہ خفیہ طور پر یہ کام چلتا رہا۔ پھر ایک وقت وہ گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب حکم ہوتا ہے کہ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو کھول کر بیان فرمائیے۔ اب یہ جب حکم آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر رونق افروز ہوئے، اور وہاں آپ نے یا صباحا یا صباح کہہ کر نعرہ لگایا۔ لوگ جو متفرق تھے تمام کے تمام آپ کے پاس قریب میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ یہاں پر میرے پیچھے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ چڑھائی کر سکتا ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے یا نہیں؟ جواباً بویک زبان ہو کر انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہتے ہو تو ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولنے والا اور امانت دار پایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سوال کے جواب میں جیسے ہی انہوں نے جواب دیا، اس جواب پر پھر آپ نے فرمایا کوئی لشکر چڑھائی کرنے والا نہیں، کوئی لشکر آنے والا نہیں، لیکن میں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ انبیاء اکرام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان کی تبلیغ کے 3 ہی اہم نکات رہے ہیں، اور ان 3 اہم نکات میں سب سے پہلی چیز توحید رہی، دوسری چیز رسالت رہی، تیسری چیز قیامت رہی۔ تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی چیز پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میری بات کو نہ مانتے ہو تو پھر قیامت میں بڑا عذاب ہے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، سب حیران ہو گئے کہ محمد کو کیا ہو گیا، یہ انتہائی دانشمند انسان ہے، یہ انتہائی عقلمند انسان ہے، یہ بہت دور رس انسان ہے، اور یہ کہ بہت ہی امانت دار ہے، صادق ہے، سنجیدہ ہے، شرافت والا انسان ہے۔ آج انسان کو کیا ہو گیا ہے یہ کہ یہ عجیب و غریب بہکی باتیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے ہی ماحول میں مجھے ایک بات وہ بھی یاد آتی ہے کہ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنے ایک ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگا کہ یا محمد علی ھذا جمعتنا تبا لک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے لگا کہ اے محمد، کیا اس بیکار کی بات کہنے کے لیے تمہیں ہمیں یہاں جمع کیے ہوں؟ تبا لک، تمہاری ہلاکت و بربادی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا،
اور کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، ابو لہب خود ہلاک ہو گیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی اس بات کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے ابو لہب، تو میرے نبی کی طرف انگشت نمائی کرتا ہے اور ایک ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے ان کی بربادی کی دعا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، بلکہ تو خود ہلاک ہو گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہ ابو لہب نیست و نابود ہوا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں آقا علیہ السلام کے ساتھ مسائل رہے، پریشانیاں رہے، مصائب رہے اعلان نبوت کے بعد، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہی، جیسا کہ بتلایا گیا کہ ابو لہب نے جس قسم کی بدتمیزی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہیں سے ہم کو ایک نکتہ یہ بھی ملتا ہے ناظرین کرام کہ اگر کوئی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن ایک وقت وہ برابر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بہترین جواب عطا فرمائے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تین باتوں کو لے کر، تین نکات کو لے کر آپ نے بات رکھی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کے وحدانیت کو تسلیم کرو، اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم میری رسالت کو نہ مانتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے قیامت میں بہت سخت عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ایسی عجیب و غریب بات تھی وہ لوگوں کے لیے کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ مانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں مکمل طور پر بت پرستی بھری ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں بلکہ بے شمار خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے۔ اور ایسے ماحول میں ایک شخص ایک ایسی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا نبی ایسی بات لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ جس میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو آسانی سے کون اس بات کو مان سکتا تھا؟ وہاں پر بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑے بڑے دانشور لوگ، وہاں پر ان تمام کے عقلیں مکمل طور پر بیکار ہو گئیں، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط راہ پر نکل گئے ہیں اور غلط راستے پر جا رہے ہیں، بھٹک گئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہنے والوں نے یہ بھی کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون طاری ہو گیا ہے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ مگر آقا علیہ السلام اپنی دعوت حق کے معاملے میں آپ نے سرے منہ بھی کوتاہی نہیں فرمائی، مکمل جٹے رہے، یہاں تک کہ پہلے تو ظلم و ستم کے ذریعے سے آپ کو پریشان کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آقا علیہ السلام پر جب ایمان لائے تو ان پر بھی بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے۔ شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ ظلم پہ ظلم سہ کے یوں بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کے یوں بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے لوگ ایمان لاتے رہے ان کو پریشان کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو ستایا گیا، کوئی موقع ان کو تکلیف دینے کا نہیں چھوڑا گیا، لیکن آقا علیہ السلام اپنے کاز میں مکمل طور پر ثابت قدم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں ایک پیشکش کرتے ہیں۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ وہ پیشکش یہی تھی کہ 6 مہینے تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اسی سلسلے میں آپ ہم سبھی جانتے ہیں سورہ کافرون نازل ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی کہ 6 مہینے تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، پھر 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تمہارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سرکار نے سکوت اختیار فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت کرنے والا ہرگز نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک نکتہ یہ بھی علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ زائد کلام نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ زائد کلام نہیں فرماتا۔ اب یہاں پہ اگر ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ شاید زائد کلام ہو رہا ہے، کیونکہ لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، پھر تم عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، پھر پلٹ کے پھر وہی بات آ رہی ہے، یہ دو آیتیں تقریباً مفہوم میں ملتی جلتی وہی آ رہی ہیں، تو کیا یہاں پر زائد کلام ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں زائد کلام نہیں ہے، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جس انداز سے بیان فرما رہا ہے، بار بار تکرار یہاں پہ تاکید کو بتلا رہا ہے، اس بات کی تکرار کہ تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یا پھر میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کی جو تکرار ہو رہی ہے، تکرار کا مفہوم یہی ہے کہ یہاں پہ بظاہر زائد کلام ہو رہا ہے لیکن در حقیقت زائد کلام نہیں، بلکہ اس بات کو مکمل طور پر مضبوط کرنا ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، مطلب یہ کہ تم بھی عبادت نہیں کر سکتے اور میں بھی تمہارے خدا کی نعوذ باللہ عبادت نہیں کر سکتا۔ بہرحال لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پیشکش رکھی تو سرکار نے خاموشی اختیار فرمائی، سورہ کافرون نازل ہوا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ کفار و مشرکین حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے، ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ دعوت دین سے پھر جائے، اس سلسلے میں ہم جو بھی اس کو دینا ہے دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی طرح کی مال و دولت کی خواہش ہے تو جتنا زیادہ مال و دولت کہیں گے ہم دیں گے، یا پھر کوئی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کا اگر کوئی تصور ہے تو وہ بھی پورا کر دیا جائے گا، یا پھر جو بھی چیز کی ان کی خواہش ہے، بڑی سے بڑی خواہش کیوں نہ ہو، ہم اس کی تکمیل کریں گے، مگر وہ دین حق سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات رکھی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ یہ بات لے کر آئے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ جواباً آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا اپنا کام نہیں ہے، میرے رب کی جانب سے تفویض کردہ کام ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جٹے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ چونکہ آج کا میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے اتنا بتاتا چلوں کہ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، اور جب تک آپ نے دعوت اسلام نہیں فرمائی تھی، پیش نہیں فرمائی تھی، اس وقت تک آپ کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن جب آپ نے ایک اچھی بات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی تو بجائے آپ کا ساتھ دینے کے لوگ آپ کے مخالف ہوتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کام پورا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام پورا فرمایا۔ یہاں پہ دعوت دین سرکار نے جو عنایت فرمائی، اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یہ بات مکمل طور پر واضح ہے کہ یہاں پر یہ صرف سرکار کے مبارک دور کی حد تک ہی معاملہ نہیں، بلکہ آقا علیہ السلام یہاں پہ ایک درس ہمیں عنایت فرما رہے ہیں۔ وہ درس کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے میری امت، ایسے حالات جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ لوگ تمہیں پریشان کر سکتے ہیں، تو لوگ تمہیں پریشان کرتے ہوئے تم پر ظلم کر سکتے ہیں، ستم کر سکتے ہیں، تمہیں طرح طرح کے سے ستایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود دین کی خدمت کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، دین کی خدمت ہمیشہ وہ جذبہ لیے ہوئے کام کرنا۔ دنیا میں بظاہر شاید کچھ مشکلات کا سامنا ہو جائیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ثابت قدم رہنے کی وجہ سے تمہارا جو استقامت پر رہنا ہے، اس استقامت پر رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، پھر آخرت میں بھی سرخری عطا فرمائے گا۔ بس اسی کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک ہی بات یہی کہوں گا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہمیں پڑھنی چاہیے، مطالعہ کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی تازگی ہو، دلوں میں نور پیدا ہو اور اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، مولا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے لگا دے، الہ العالمین جو روزگار سے لگے ہوئے ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت و ترقی عطا فرما، مولا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن راستوں پر چلنے کا حکم فرمایا ہے مولا ان راستوں پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن راستوں پر چلنے سے منع فرمایا ہے مولا ان تمام راستوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہونے کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔